اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے پچھلے ویڈیو میں جو بات کر رہا تھا، بات کو میں ویسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ تو اگر جی یقیناً جناب شیخ صاحب اور تمام وہ جماعت احمدیہ کے مخالفین جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ انسان نے بنایا ہے، جماعت احمدیہ کے افراد نے بنایا ہے، وہ یہ سن لیں کہ یہ خاکسار کا چیلنج ہے کہ اگر انسان بناتا ہے خلیفہ تو تم لوگ جو ہے میرے پیارے خلیفہ سیدنا مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ کہ تم پوری دنیا کا تو خلیفہ نہیں بنا سکتے، ایک بر اعظم کے لیے بھی تو نہیں بنا سکتے، ایک ملک کے لیے بھی تو نہیں بنا سکتے، ایک ضلع کے لیے، ایک صوبے کے لیے تو نہیں بنا سکتے، کم سے کم ایک ضلع کے لیے خلیفہ بنا کے دکھا دو۔ میں اس شخص کو للکارتا ہوں کہ تم اپنے ویب سائٹ جو شیطانی حربہ کے لیے استعمال کرتے ہو ahmadi.org میں اس بات کو ڈالو کہ اے دنیا کے مسلمانوں، ایک خلیفہ بناؤ، اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم ناکام اور نامراد رہو گے، اور تمہارے ایسے تمام ناکام اور نامراد رہیں گے۔ وہ تو ناکام رہیں گے، ان کی اولادیں بھی ناکام و نامراد رہیں گی، ان کے اولادوں کی اولادیں بھی ناکام و نامراد رہیں گی، کیونکہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور وہ بھی وہ خدا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے خلیفہ سیدنا مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کو اس زمین و آسمان کا مالک حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے جو ہے خلیفہ بنایا ہے۔ اگر تم لوگ کے اندر دم ہے تو چیلنج کو قبول کرو، اور تم اپنے ویب سائٹ پہ کر کے دیکھ لو۔ ارے تم اپنے کم سے کم یوٹیوب پہ تو آ کر کے بولو یار، کم سے کم 2 4 10 تم کو خلیفہ مان لے، دیکھو کس طرح لعنتیں پڑتی ہیں تم پر۔ ویب سائٹ پہ ڈال کر کے دیکھو، ایک رحمانی کام تو کرو، چلو ہر تو شیطانی کام کرتے ہو، ایک رحمانی کام کر کے دکھا دو، لیکن نہیں کر سکتے۔ اب میں جو پہلا ویڈیو میں تو جواب اپنا نہیں دے سکا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے دن میں 100 بار جو پیشاب کے لیے جاتے تھے تو کب جو ہے باوضو رہا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے، یہ شخص اس لیے یا دوسری مرتبہ اٹھایا ہے، وجہ یہ ہے کہ ایک ناپاک ہی دوسرے کو ناپاک سمجھے گا، ایک جو غلیظ صفت انسان ہی دوسرے کو غلیظ صفت سمجھے گا۔ وہ ایک کہاوت آتا ہے نا کہ چور کے نظر میں سب چور، تو یہ کہاوت جو ہے اس بدبخت پر صادق آتا ہے، چونکہ یہ سارا زمانہ ناپاک رہتا ہے، اس لیے جو اس کو ناپاکی ہی دکھتی ہے۔ اب وہ واقعہ جو مرزا صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ اپنے ان دنوں کے لیے جس وقت آپ کو یہ مرض جو ذیابیطیز کا مرض تھا، جب یہ بہت شدت اختیار کر دیا تھا، اس وقت کا واقعہ تھا، اور اس کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کبھی بھی جو ہے پاک صاف رہے ہی نہیں، جبکہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے۔ اب میں اس شخص کے، چونکہ اس شخص کو جواب دینا تو بیکار ہے، لیکن میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا جواب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں۔
اب اور یہ اس بیماری کو مرزا صاحب نے جو اپنے کے نشان کے طور پہ پیش کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح جو ہے اپنا 2 بیماریوں کے ساتھ آئے گا. ایک ویڈیو میں اس نے اس کا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ کس طرح کا نشان ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو یہ شخص کہتا ہے نا کہ مرزا صاحب کو یہ بیماری تھی تو بیماری جو ہے نعوذ باللہ جو یہ اچھی مطلب خوشخبری نہیں ہوتی ہے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس شخص کو میں ایک واقعہ جو ہے کوٹ کر کے سناتا ہوں. یہ جو ہے واقعہ قرآن کریم ہی سے لیا ہے اور یہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھ دے رہا ہوں، ذرا سنیں کہ واقعہ کیا ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے. یہ سورہ انبیاء کے رکوع نمبر 6 کا یہ واقعہ ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. چونکہ یہ وقت زیادہ وقت کا تقاضا کرتا ہے اس لیے میں صرف اس کو پڑھ دیتا ہوں ترجمہ کو. وہ کچھ اس طرح ہے: یعنی دشمن خدا یعنی ابلیس دشمن خدا لپک کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا. دیکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے تھے. پس شیطان نے زمین کی طرف سے ان کی ناک میں پھونک ماری جس سے آپ کے جسم پر سر سے پاؤں تک زخم ہو گئے اور ان میں ناقابل برداشت کھجلی شروع ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ناخنوں سے کھجلاتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ناخن جھڑ گئے. پھر اسے کھردرے کمبل سے جسم کو کھجلاتے رہے. پھر مٹی کے ٹیکروں اور پتھروں وغیرہ سے کھجلاتے رہے یہاں تک کہ ان کے جسم کا گوشت علیحدہ ہو گیا اور اس میں بدبو پڑ گئی. پس گاؤں والوں نے آپ کو باہر نکال کر ایک روڑی پر ڈال دیا اور ایک چھوٹا سا عریش ان کو بنا دیا. آپ کی بیوی کے سوا باقی سب لوگوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی. حضرت ایوب علیہ السلام نے درگاہ خداوندی میں نہایت تضرع سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے تو نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اے کاش میں حیض کا چیتھڑا ہوتا تاکہ میری ماں اسے باہر پھینک دیتی. اے کاش مجھے اس گناہ کا علم ہو سکتا جو مجھ سے سرزد. اب یہ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری سیدنا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا تو یہ بدبخت اور اس کے چیلے چپاٹے اور تمام مخالفین اور کیا کیا نہ کہتے. یہ نشان کے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ان کی بیماری جو ہے ایک نشان جو ہے بنی ہے. اور پھر اس تضرع کے ساتھ آپ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل چنگے ہو جاتے ہیں. تو یہ بیماری کا مذاق اڑاتا ہے. تو اے بدبخت تیرا کیا خیال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق؟ ذرا یہ بھی بتا. کیونکہ اگر زیادہ زبان درازی کرو گے تو قرآن کریم پر تم کرو گے، اور قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے جبل ارأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کرتا تو اس کی عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب وہ عظیم کلام جو ہے اللہ کے ایک بھیجے ہوئے نبی کے اس بیماری کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو حضرت مرزا صاحب کے تعلق سے تم نے جو باتیں کی ہے وہ پوری سراسر غلط بیانی ہے، لغو سے کام لیا ہے. اس کے لیے میرا اتنا ہی جواب ہے: لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ کاذب پر اللہ کی لعنت ہو. اور میں یہ حوالہ اس لیے پیش کیا ہوتا کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ کس قدر مفتری یہ شخص ہے جس کو قرآن پر بھی علم نہیں ہے اور قرآن کے مطلب کوئی جانتا ہی نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.